بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مادر رحم میں آنے کی۔ بیان آمنہ کے رحم میں آنے کا اجماع اہل سنت و ائمہ اسلام سے روایت ہے کہ جناب مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان و لسان معجز بیان سے خود فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی سب سے آگے جو چیز اللہ نے پیدا کی نور میرا تھا۔ یہ با اتفاق ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، جن و انس، ساری مخلوق پیدا کی۔ چنانچہ ذکر اس کا اول کتاب میں ہو چکا ہے، اس طرح یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ جس وقت حق تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ظہور کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی سے شیش علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی، اور ادریس علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام سے اس طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچی، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ بعد اس کے نسلاً بنسلاً عبد المناف تک پہنچا، اور عبد المناف کے 4 بیٹے تھے: ابو الشمس، ابو الہاشم، ابو مطلب، ابو نوفل، اور ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس واسطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں۔ اور ابو المطلب نام امام شافعی کے دادا کا تھا، اور ابو الشمس ابو جہل کے باپ کا نام، اور ابو نوفل الولد تھے۔ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المناف سے ہاشم کو ملا، اور بعد فوت عبد المناف ہاشم کے مکے کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ کی ملی۔ اتفاقاً اسی ایام میں مکے میں قحط ہوا تھا، اکثر آدمیوں کو رات دن فاقہ گزرتا تھا، چنانچہ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت سے تونگر کیا۔ اس سے تمام مکیوں کی ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے روٹیاں توڑ توڑ کر پارا پارا کر کے دسترخوان پر رکھ دیتے کہ کھاتے کوئی کسی کو معلوم نہ کر سکے کہ کس نے کتنی کھائی ہیں۔ سبب نام ان کا ہاشم رہا، اول نام ان کا عمر تھا۔ ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے پیدا ہوئے، جب انہوں نے نظر کی اللہ کی کہ اگر میرے 10 لڑکے پیدا ہوں گے تو ان میں سے ایک خدا کی راہ پر قربان کر دوں گا۔ روایت ہے کہ جب عبد المطلب کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی، خبر ہوئی کہ چاہ زمزم میں اسماعیل ذبیح اللہ نے گنج رکھا ہے، چاہا کہ اس کے اندر سے نکال لیں، تب چاہا کھودا گنج نہ پایا، اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا۔ تب انہوں نے نظر کی کہ اگر گنج مجھ کو ملے گا تو اس چاہ کو از سر نو سے آباد کروں گا اور ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ تب پھر کھودا، خدا کے حکم سے بہت گنج اس سے پایا۔ مروی ہے کہ اس گنج سے دروازہ خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنوائے، چاہ زمزم کی بھی درستی کر دی، اور کاہنوں کو بلوا کر حال اپنی زندگی کا بیان کیا۔ سبھی نے با اتفاق کہا ایفائے نظر واجب ہے، لازم ہے کہ جب بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کرو۔ بس عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس میں عبداللہ پدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا، اور عبداللہ کی پیشانی پر نور محمد مصطفیٰ کا ظاہر ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے سب بھائیوں سے زیادہ حسین تھی۔ ماں باپ اور اقربا ان کو بہت چاہتے تھے۔ قربانی کی خبر جب سنی، ان کی ماں اور اقربا نے عبد المطلب سے کہا ہم عبداللہ کو قربانی میں نہیں دیں گے، تم دوسری چیز قربان کر دو۔ تب عبد المطلب نے منجمون کو بولا کہ ان سے
استفتاق چاہتا ہوں۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، تب ان کے عوض شتر قربان کیے۔ اس زمانے میں خدا کا یہ حکم تھا کہ بتقدیر قبولیت کے آتش آسمان سے آ کر قربانی کو جلا کے چلی جاتی تھی۔ علامت مقبولیت کی یہ تھی۔ پس وہ 10 شتر قبول نہ ہوئے، پھر 10 اونٹ اور قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آتش آسمان سے نہ آئی، پھر اسی طرح 500 عبدالمطلب نے ذبح کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر وہ بھی قبول نہ ہوئے۔ تب سب خوش و اقربا نے مل کر خدا کی بارگاہ میں تذرع اور مناجات کی۔ اسی وقت ایک آتش سفید مثل آسمان سے نازل ہوئی، سب قربانیوں کو جلا گئی، تب مقبول ہوئی، سب خوش ہوئے اور شکر بجا لائے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی میں بیٹا وہ ذبح کیے گیہوں کا ہوں، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اور دوسرے جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے، راہ میں جو جواہر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی، اور وہ عورت کتب سماوی سے بہت واقف تھی، بہت خوبصورت اور صاحب عصمت مالدار، مکے میں مشہور و معروف تھی۔ جب نظر اس کی عبداللہ پر پڑی، جو حکایات اور علامات نور محمدی کے توریت اور انجیل میں دیکھے تھے، وہ عبداللہ کے چہرے پہ چمکتے دیکھے۔ دیکھتے ہی عاشق و بے قرار خواہاں وصال جسمانی عبداللہ کی ہوئی۔ بولی، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے، میرا نام عبداللہ بنت مطلب ہے۔ بولی، تم ہی کو تمہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی؟ کہا، ہاں۔ وہ بولی، میں دختر نوفل وہ قرار رقیہ تاجرہ ہوں، اگر مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 شتر کے بوجھ اور مال و خزانہ تم کو دوں گی۔ اور یہ معلوم نہ تھا کہ عبداللہ نے بیعہ کیا یا نہیں۔ تب عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ بہت اچھا، اپنے باپ سے پوچھ کر اذن لے آؤ۔ تب عبداللہ اپنے گھر جا کر اپنی بی بی آمنہ سے ہم بستر ہوئے۔ تب وہ نور عبداللہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے رحم میں آیا، اور آمنہ رضی اللہ عنہ حاملہ ہوئی۔ بعد اس کے صبح کو اٹھ کر عبداللہ اس عورت کے پاس گئے کہ جس سے کل وعدہ کر کے آئے تھے۔ جا کے اس سے کہا، کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تھی، اب میں آیا ہوں۔ وہ تو عقل مند تھی۔ عبداللہ کے چہرے کی طرف جب نظر پڑی، وہ نور متبرک نہ دیکھا۔ تب عبداللہ سے پوچھا، شاید گھر میں تمہاری بیوی ہے، ان سے مباشرت کر کے آئے ہو، کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی پہ کل دیکھی تھی سو آج نہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بولے، ہاں، جو تم نے تجویز کی سو سچ ہے۔ تب وہ بولی کہ اب مجھ کو نکاح کی حاجت نہیں، کیونکہ جس لیے میں چاہتی تھی سو بات ہو گئی۔ مروی ہے کہ جب صدف شکم آمنہ کا در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باوارد ہوا، عبداللہ نے وفات پائی، آمنہ بیوہ ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے آگے 1 مہینے 22 دن کے ابراہہ نام ایک بادشاہ یمن میں وہ مردود خانہ کعبہ کو توڑنے کے بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر آیا۔ حق تعالیٰ نے ببرکت قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ پس قصہ ابراہہ کا سورہ فیل میں درج ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق، بادشاہ ابراہہ سے متعلق، حضرت عبدالمطلب سے متعلق۔ ان تمام ڈیٹیل کو ہم مزید آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک خاص دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔